معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ درود شریف کی فضیلت سرکار نامدار، مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے۔ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا وصال شریف کے بعد بھی؟ ارشاد فرمایا، ہاں، وصال کے بعد بھی بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہٰذا اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھی۔ اوپر بیان کی گئی روایت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان ہے تو سب نبیوں کے سردار محبوب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج بھی حیات ہیں اور اپنے غلاموں کی دستگیری و مشکل کشائی فرماتے ہیں، مگر ہماری کمزور نگاہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کب واقع ہوئی؟ بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات اور پیکر انوار تمام نبیوں کے سردار، مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب الغفار صلی اللہ تعالی وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرمایا ہے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہیں حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سمائے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اشعار میں لکھتے ہیں، سریت من حرم لیلا الی حرم کما سری البدر فی داج من الظلم، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے عرض کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے۔ اس کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے عرض کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض گزار ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طور سینہ پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے عرض کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلامی معلومات رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، دین کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔